جھنڈے تلا دے رب کے جبریل، جھنڈے تلا دے سونے محمد لئی جنت سجا دے، سونے دے قدماں تو جنت میں واراں، سونے دے قدماں تو جنت میں واراں، کھڑ پئیں اکلیاں تے ہسیاں نگاراں، آئے محمد آیاں بہاراں، کھڑ پئیں اکلیاں تے ہسیاں نگاراں، آئے محمد۔ سنیاں دے سینے خوشی نال ٹھر گئے، سنیاں دے سینے خوشی نال ٹھر گئے، تے ابلیس چیلے حسد نال سڑ گئے، دشمن نے سڑ دے تے خوشیاں نے یاراں، دشمن نے سڑ دے تے خوشیاں نے یاراں، کھڑ پئیں اکلیاں تے ہسیاں نگاراں، آئے محمد آیاں بہاراں، کھڑ پئیں اکلیاں تے ہسیاں نگاراں، آئے محمد۔ ابو بکر مدنی دے دردا گدا ہے، ابو بکر مدنی دے دردا گدا ہے، مدنی دی میرے تے پوری نگاہ ہے، پھر کیوں میں تھا تے دامن پساراں، پھر کیوں میں تھا تے دامن پساراں، کھڑ پئیں اکلیاں تے ہسیاں نگاراں، آئے محمد آیاں بہاراں، کھڑ پئیں اکلیاں تے ہسیاں نگاراں، آئے محمد۔ جناب شہزاد احمد چشتی صاحب نہایت خوبصورت اپنے آقا دی بارگاہ چکی دے پھول پیش فرما رہے سن، کریم قبول و منظور فرمائے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اپنے بختاں تے ناز کرو خدا دی قسمیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بلا تاخیر بسد ادب و نیاز از گزارساں، عالم ابن عالم، خطیب اسلام، سرمایہ ملک و ملت، حضرت علامہ صاحبزادہ حسنات احمد چشتی صاحب نے کہ اپنے ملفوظات عالیہ تو سے نوازن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ حضرت علامہ حسنات احمد چشتی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم. برکت واسطے درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تلتیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام زینت محفل بزرگ عالم دین مجاہد ملت حضرت علامہ حافظ قاری محمد بخش صاحب زیدہ مجدہ، خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ محمد اشرف صاحب امام مسجد اعظم، اور نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطیب اسلام مجاہد ملت استاد العلماء حضرت علامہ قاری محمد عمران ندیم سیالوی صاحب نے ٹیلی فون تے یہ حکم فرمایا کہ مسجد فیض مدینہ حلال پرنونا کے اندر ایک ایسی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں، اور دوستان دی خواہش ہے کہ اس محفل دے اندر تو بھی حاضر ہو تاکہ ودہا دے مکھڑے دی تابانیاں دا ذکر بھی ہو جائے اور حضور دے غلامہ تک حضور دی شریعت و محبت دا پیغام بھی پہنچایا جا سکے. میرے محترم بھائی جناب محمد رمضان صاحب بار بار میرے رابطے دے اندر رہے اور یاد دہانی کراندے رہے. اللہ تعالیٰ اس محفل دی انتظامیہ نو، اہل علاقہ نو، مسجد انتظامیہ نو تارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے. اس محبت دے نال انہاں نے یہ محفل منعقد کیتی، اللہ تعالیٰ اس نو قبول فرما کے تو اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید دے دو مختلف مقامات تو میں نے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. ایک جگہ تے اللہ رب العزت نے محبوب دے غلاماں نو خطاب کردیاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جدوں بھی بولیو سچ بولیو تے سیدھیاں سیدھیاں گلاں کریو. دو قسم دیاں بولیاں تہاڈیاں نہیں ہونیاں چاہیدیاں. گھر وچ بیٹھو تے ہور بولو تے مسجد وچ ہور قسم دی زبان کھولو تے بازار اور سیاسی محفلاں وچ ہور قسم دی زبان تو لفظ نکلن. ایسا نہیں ہونا چاہیدا. تو ایک قسم دی زبان رکھ، سچ بولنا ہے. تو گھر دی تنہائی وچ بیٹھا ہوے نا تے تاں غلام میرے محمد دا ہی لگنا چاہیدا ہے، اور بازار وچ بول رہا ہوے تے تاں غلام میرے مصطفیٰ دا ہی لگنا چاہیدا ہے. تیری زبان دی صداقت یہ دسے کہ تینوں رابطہ ہے فقط مدینے دے تاجدار دے نال. جدوں یہ دو کام کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ دا ڈر تیرے دل وچ آ جائے گا، اور جدوں تو سچ بولے گا تو پھر انعام کی ملے گا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرماندا ہے میں تیرے سارے کام سیدھے کر دیاں گا. تیرا کوئی کام ایسا نہیں ہوئے جدے بارے تو آکھے بجی کام ہی پٹھا ہو گیا ہے. پٹھے انہاں دے ہوندے نے جو یار دے بن دے نہیں، جڑے یار دے بن جان انہاں دے پٹھے بھی اسی سیدھے کر دیندے ہیں. تو سارے معاملات صحیح ہو جان گے، پریشانیاں مک جان گیاں. کیونکہ پریشانی اس چیز نو کہندے نے جدوں
بندے اور رب دی مرضی وچ فرق آ جائے، بندہ ہور چاہے تے رب ہور چاہے، تے جدوں بندہ بانے سونے دا غلام جائے تے پھر اللہ فرماندا ہے پھر تیریاں مرضیاں بھی اسی پوری کر دیاں گے۔ ایک تو اے انعام ملے گا، اور دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماندا ہے اسی تیرے گناہ بھی بخش دیں گے۔ دنیا دے اندر کام سدھے ہون گے، عزتاں ملن گیاں، جتھے پیر رکھیں گا نا اتھے خیر ہو جائے گی، اور جدوں تو قبر بھی جائیں گا تو اتھے بھی فرشتے تیرے استقبال واسطے کھڑے ہون گے، اتھے بھی حوراں تیرے واسطے جنت دیاں نعمتاں لے کے کھڑیاں ہون گیاں، تینوں قبر دے اندر بھی خیر لبے گی، حشر دے اندر بھی خیر لبے گی۔ لیکن تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ بھی توجہ کرنا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ ایک گل بھی اپنے دل میں تو بٹھا لینی ہے کہ دنیا دے کسی بڑے تو بڑے لیڈر دی کاپی کرنے میں کامیابی نہیں، کامیابی ہے تو فقط محمد مصطفیٰ دی کاپی کرنے میں ہے، جو اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرتا ہے انہوں اصل کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ مختصر کیا خاکہ میں نے اور ترجمہ بیان کیتا ہے، تفسیر جدوں کراں گا تو بات سمجھاواں گا۔ دوسری جو آیا پاک میں نے اس کا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا محبوب جو دیوے انہوں لے لوے، جس تو منع کرے اس تو رک جاؤ۔ الار پور واریو، اللہ دا گھر ہے، علماء تشریف فرمانے میلاد دیاں بابرکت ساتاں نے، اسی اپنے آپ نو حضور دا غلام کہنے والے ہیں، غلامی رسول بھی نعرے لان والے ہیں۔ آج تھوڑی دیر واسطے ایک تو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جو نبی نے دیتا ہے کیا آسان لیا ہے کہ نہیں لیا، اس بات پہ غور کرنا ہے۔ میرا مزاج تسی سمجھ دے ہو، ایک عرصے تو میں حاضر ہو رہے ہیں اور میں کوشش کرنا ہے جدوں بھی آواں تے گل چنگی دس کے جاواں، تے ایسی گل دس کے جاواں نا کہ اگر کوئی عمل کرے تے خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جائے۔ تو ایک تو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جو حضور نے دیتا ہے آسان لیا ہے کہ نہیں لیا، اور جس تو حضور نے روکے ہے اسی رکے ہاں کہ نہیں رکے۔ اور پہلی آیت جو پڑھی ہے ادھے بارے میں غور کرنا ہے کہ کیا اسی مومن ہاں، کیا اسی اللہ کو ڈردے ہاں، کیا اسی سچ بول دے ہاں، اور کیا اسی اللہ اور اللہ کے رسول دی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی میلاد دا پیغام ہے، اس نو ہی میلاد کیا جاندہ ہے۔ فقط جھنڈیاں لگانا ہی میلاد نہیں، فقط سجاوٹ کرنا ہی میلاد نہیں۔ یہ جھنڈی لگانا بہت اچھی بات ہے، عید میلاد النبی پہ خوب خوشیاں کیجئے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا ساماں کیجئے۔ عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجئے۔ ہونا چاہیے جو ریڈی سجا سکتا ہے سجاوے، جو سائیکل سجا سکتا ہے سجاوے، جو گھر سجا سکتا ہے سجاوے۔ لیکن ذرا غور کرنا جی گل میں دسنا چاہتا ہے، میلاد منان وچ ایک تیری میری خوشی ہے، ایک کملی والے دی خوشی ہے۔ ساری خوشی یہ ہے کہ گھر دے اتے نا بتی لگنی چاہیے، تے نبی دی خوشی یہ ہے گھر میں قرآن کا نور جلنا چاہیے۔ ساری خوشی یہ ہے کہ مکان تے جھنڈا لگے تے گلیاں میں جھنڈیاں لگ جان، کپڑے بھی لگے ہون سونے سونے رنگ برنگے، مگر نبی دی خوشی یہ ہے کہ تیرے گھروں کوئی بچی نکلے نا تو دے سر تے دوپٹہ بھی ہونا چاہیے، وہ چادر تطہیر بھی جو لپٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ اسی اپنی خوشی دے طریقے جتنے مرضی کر لئیے، مگر رب تے ادوں راضی ہوتا ہے نا جدوں او کام کریے جو سونے مصطفیٰ دی خوشی والا کام ہو۔ تو اس بات پہ غور کرنا ہے تو توجہ فرماؤ گے، میں سمجھانے دی کوشش کراں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے
کہ علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین نے لکھیا ہے کہ پہلی امتاں جو گزریاں نے انہاں نو کدی رب نے مخاطب کیتا ہے نا تو پہلی آسمانی کتاباں وچ جو وہی آئی اور انہاں دی طرف حکم آیا تو وہ شروع انج ہویا، یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو۔ ہر نبی دی امت نو جدوں رب نے مخاطب کیتا تو فرمایا یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو۔ جدوں ساڈی واری آئی نا تو جتھے بھی ساڈے نال گل کیتی ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، حلال قرنونا والے ہو، صرف غور کرنا ساڈی واری لفظ کیوں بدلے ہے۔ انہاں نو کیا او مسکینوں، سانو کیا او مومنوں۔ وہ بھی نبی دی امت، اسی بھی نبی دی امت، انہاں وال بھی وہی آئی، ساڈے وال بھی مصطفیٰ کریم دے ذریعے پیغام آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اتھے مسکین کیا گیا، اتھے مومن کیا گیا، وجہ کی ہے؟ سانو کوئی سرخاب دے پر لگے نہیں؟ قسمیں ساڈی کوئی وجہ نہیں، بس ساڈے اندر کوئی خاصیت ہے نہیں۔ گل یہ ہے تیرا منہ نہیں، تیرے سائیاں دا منہ۔ تو امتی جو میرے مصطفیٰ دا بن گیا ہے، تیرے گلے کے پٹا جے میرے مصطفیٰ دا آ گیا ہے، ہن تے تینوں مومن کہنا پوے گا نا، کیونکہ جنوں یار دی نسبت ملے نا عزتاں تے انہوں لبدیاں نے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ بڑی پورے ملک وچ کسی پوری دنیا دے اندر بڑے بڑے سونے ملک نے، انہاں دیاں گلیاں دا ذکر نہیں کردا۔ کوئی اپنے ملک وچ ہیرے دیاں ٹائلاں بنا کے بھی لاوے نا کہ انہاں گلیاں دا ذکر رب نہیں کردا۔ کوئی سونے دیاں ٹائلاں بنا کے لاوے، انہاں سڑکاں دا ذکر رب نہیں کردا۔ مگر کچی گلی اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مینوں انہاں گلیاں دی قسم۔ وجہ کی ہے؟ ربا اور بھی تے گلیاں سن، فرمایا میں ہیرا سونا لگدا نہیں ویکھدا، میں تے یار دی تلی لگی ہوئی پیا ویکھدا۔ گلیاں وچ یار دے قدم لگ گئے نے نا، او گلیاں بھی مینوں چنگیاں لگدیاں نے۔ تو سب تو پہلے ایک گل یاد رکھنی ہے، اگر عزت لینی ہے نا تے پھر مصطفیٰ کریم دے نال تعلق بنانا پوے گا۔ عزت نبی دے قدماں چ رب نے رکھی ہے۔ حضور نال جنوں تعلق ملدا ہے انہوں عزت لگ جاتی، جو حضور تو دور ہوندا ہے ذلت دا مقدر بن جاتی ہے۔ اج اسی دنیا دے اندر اگر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ کدرے آقا کریم کو دور تو نہیں ہو گئے۔ تسی دیکھنا یہ لوگ احباب جو ٹوپی سر تے نہیں پہنتے اور جدوں بازار جاندے نے، دفتر جاندے نے تے بڑیاں کنگیاں کر کے جاندے نے، میں انہاں نو بات عرض کرنا چاہنا، ساری زندگی تسی باہر گئے ہو نا تے بڑے پف بنا کے تے سونیاں کنگیاں کر کے بازار پھرے ہو، تساں ویکھیا کہ لوگ کس طرح ویکھدے نے۔ ایک دن نا گھر وچوں نکلو تے سنت دے مطابق پگڑی پا کے نکلنا، پھر دیکھنا لوگاں دی نظراں وچ ادب کیسا ہوندا ہے تے پیار کیسا ہوندا ہے۔ یہ مطلب مصطفیٰ دی سنت آندی گئی تے لوگاں دی نظراں وچ ادب بھی آ گیا، لوگاں دی نظراں وچ احترام بھی آ گیا کہ ایک دن تو پگڑی پا لویں تے لوگ ادب کرتے ہیں کہ ساری زندگی مصطفیٰ دی محبت وچ گزارے تے کتنا کرم ہو جائے گا۔ سانو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اسی چاہتے ہیں کہ محفل ساری مرضی بھی ہوئے تے سانو کسے اور طریقے دے نال بھی نہ بس چسکے والیاں گلاں سنائیاں جان، لیکن سانو شریعت دی بات نہ دسی جائے۔ اچھے شعر ہون، اچھے واقعات ہون، بس ایک کافی ہے۔ لیکن قرآن کہندا ہے کہ کچھ بھی نہ ہوگے، ایک سونے دی گل ہوگی تو وہی کافی ہے۔ اج دی گفتگو نو ذرا توجہ دے نال سننا، ویسے تے سمجھن واسطے ایک گل ہی کافی ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں مدینہ پاک تشریف لے آئے نا تو کفار نے ایک بندے نو نا بظاہر مسلمان بنا کے تو حضور دی محفل میں بٹھا دیتا کہ تو انہاں دیاں گلاں سن کے سانو دسنیاں نہیں، جاسوسی کرنی ہے۔ وہ جاسوسی کرن لگ پیا، پہلا دن سی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اس دن فرمایا با میرے غلاموں جدو پانی پین لگو تے پہلے پیالے وچ ویکھیا پھر پانی پیتا۔ انہیں گل سنی، محفل ختم ہوئی، گھر گیا، رات پئی تے بیوی نو کہندا مینوں پانی پلا، اندھیرا سی، وہ پانی لے کے آئی تو کہندا ذرا دیا جلا۔ انہیں کہا دیا کیوں جلاواں؟
تو کہنے لگا میں اج نہ مسلمانوں دے نبی دی محفل وچ جاسوس بن کے بیٹھا سا، اسی انہاں نو اپنا دشمن تے سمجھدے ہاں، پر مکہ تے مدینہ گواہی سے دیندے نے با اودی زبان تے جھوٹ کبھی نہیں آیا۔ اودے دشمن بھی کہندے نے کہ وہ صادق الوعد الامین ہے، وہ سچ ہی بولدا ہے۔ وہ کہندے سن پانی وچ پہلے ویکھیا کرو تے پھر پیتا کرو۔ بی بی نے اٹھ کے نہ چراغ جلایا تے پانی وچ چھوٹا جہا بچھو پیا تیردا سی، اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ بی بی نو کہندا تو پیالہ پکڑنا، میں پانی بعد پیاں گا، محمد دا کلمہ ایک باری پہلے پڑھ لواں، اس واسطے کہ جدی ایک گل من کے میں بچ گیا، جے ساریاں من لواں تے میرے تے کتنا کرم ہو جائے گا۔ تو تساں اور میں نے غور کرنا ہے کہ کیا اسی بھی حضور دی مندے ہیں؟ فقط محفل منان نال بندہ عاشق نہیں بنتا۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہے، با ایک حدیث بیان کر کے نا میں سمجھان کی کوشش کرتا ہے۔ پیچھے میں بھائی رمضان دی والدہ دے کول تے آیا سا، تو شاید میں نے اس دن بھی بیان کیتی ہوئے، میں نے یاد نہیں، اگر کیتی سی تو رپیٹ ہو جائے گی، نہیں کیتی تو تواڈے واسطے ایک اور اچھی بات مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محفل لگی ہے تے کسی آدمی نے سوال کر دیتا، یا رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مومن اس اونٹ دی طرح ہے جنہوں نکیل وجی ہو گئے نا تے رسی سائیں دے ہاتھ وچ ہو گئے۔ مومن اس اونٹ دی طرح ہے جنہوں نکیل لگی ہے، نچ پئی ہے تے رسی سائیں نے پھدی ہے۔ ہن سائیں ٹورے تے انہوں بھی ٹرنا پوے، سائیں رکے تے انہوں بھی رکنا پوے، سائیں موڑے تے انہوں موڑنا پوے، سائیں بٹھاوے تے بیٹھ جائے، سائیں اٹھاوے تے اٹھ جائے، سائیں کھلاوے تے کھا لوے، سائیں پلاوے تے پی لوے۔ حضور فرماندے نے مومن بھی ایسا ہونا چاہیے، نت شریعت دی لگی ہوئے، رسی سونے محمد دے ہاتھ بھی ہونی چاہیے۔ وہ پھر اپنی مرضی نال نہ چلے، پہلے دیکھے گا مصطفیٰ دی کی مرضی ہے، پہلے دیکھے حضور کی چل رہے۔ تو حضرات گرامی تساں اور میں نے غور کرنا ہے کہ کیونکہ نت تے پہیے سب ہیں، لیکن یہ رسی انگریز پھدی ہے یا مصطفیٰ کریم نے پھدی ہوئی ہے؟ یہ ساڈے گھراں دا نظام دسے گا کہ ساڈے گھر وچ کلچر کس دا چلدا ہے۔ جدوں ساڈے گھروں بچی نکلدی ہے وہ ہندوؤں دی کاپی کر کے نکلدی ہے یا فاطمہ زہرا دی کاپی کر کے نکلدی ہے؟ جدوں ساڈے گھروں بچہ پیا نکلدا ہے تے اودی چال وچ انگریز دی محبت دا اثر نظر آ رہا ہے یا آمنہ دے لال دی محبت دا اثر نظر آ رہا ہے؟ جدوں محفل وچ بیٹھ کے ساڈا بچہ بولدا ہے تے وہ ہندو دی طرح جھوٹ بول رہا ہوندا ہے یا ابو بکر صدیق دی طرح سچ بول رہا ہوتا ہے؟ کہ فیصلہ آسان نے کرنا ہے کہ ساری جو نت پئی ہے وہ رسی ہے کہ دے آدمی توجہ کرنا۔ مصطفیٰ کریم دے نا وفادار بننا۔ لوگ کہندے نے کی کریے جی، لوگ کی ناراض ہو جاتے نے، ہوندے نے جی ہو جان۔ تیرا جذبہ یہ ہونا چاہیے زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ بے شک ناراض ہو جائے، آمنہ دا لال ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی اپنی مرضی کرتا ہوں۔ دیکھو نا، میلاد اللہ دا بہت بڑا احسان ہے ساڈے تے جو حضور دا میلاد ہو رہا ہے، اور خود رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بڑا احسان کیتا ہے مومنہ تے رب نے اپنا رسول انہاں کو عطا کر دیتا ہے۔ ہن دسو کہ میلاد منانا تے میلاد عید میلاد النبی یہ نکی خوشی ہے یا بڑی خوشی ہے؟ میرا جملہ سن کے سوچ کے بولے، گھر میں پتر دی شادی ہوئے وہ بڑی خوشی ہوتی ہے یا حضور دا میلاد ہوئے تے بڑی خوشی ہوتی ہے؟ دیکھو نا، میلاد تے وہ خوشی ہے نا، با بڑی عید بھی ملی تے اسی عید دے صدقے، یہ چھوٹی عید ملی تے وہ بھی اسی عید دے صدقے۔
یہ زمین بنی تے مصطفیٰ دے صدقے، آسمان بنے تے مصطفیٰ دے صدقے، کائنات بنی تے مصطفیٰ دے صدقے۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ انہاں نوں دس دے، رب کہہ رہی ہے میں تے رب ہونا ظاہر ہی نہ کردا جے تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا۔ محبوبہ کائنات دی ہر نعمت انہاں نوں لبھی ہے تے تیرے صدقے ہی لبھی ہے۔ تو حضور سب تو بڑی خوشی ہے۔ لیکن جدوں گھر وچ نا بیٹی یا بیٹے دی شادی دا پروگرام شروع ہوندا ہے نا تو خاندانی معاملات بھی ہوندے نے، ناراضگیاں بھی ہوندیاں نے۔ تو اگر لڑکے دا ماما ناراض ہوئے نا تے ماں کہندی ہے با اگر میرا بھائی نہیں آئے گا اور شادی بھی شامل نہیں ہوئے گا تو خوشی پھیکی پہ جائے گی، تو پھر پورا گھر جاندا ہے مامے نو راضی کرنا۔ تو اس دن پھر ماما بھی چوڑا ہو جاتا ہے میں نہیں راضی ہونا، تو بہنا پھر دوپٹے رکھدیاں نے پیروں تے، بس تو نہیں آویں گا نا تے بڑا عجیب جہا مزاج بنے گا تے میرا دل دکھے گا۔ اج کل تے لوگ ہو گئے نا، میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی ماں پیو مر گئے نے تو انہاں دی فوٹو بھی کوئی نہیں، کہ یاد بڑی ہوندی ہے، کوئی طریقہ ہے میں ماں باپ کو دیکھ سکا؟ میں کیا بڑا سونا طریقہ ہے۔ کہنے لگا وہ کی؟ میں کیا بہن بھرا ہے نہیں جڑے ہیں تے صحیح پر کدی اسی ملے نہیں۔ میں کیا اج کرنا ساریاں دی دعوت کرنا تے ساریاں نو بلا کے ایک دسترخوان تے بیٹھ جاؤ، نالے روٹی کھاؤ تے نالے بہن بھراواں نو ویکھ قسم چک کے کہنا ہے کسی بھرا دے چہرے وچ نہ تینوں باپ ہسدا مل جائے گا، کسی بہن دے روپ وچ تینوں ماں گلاں کرتی مل جائے گی۔ وہ یہ مزاج ہوتا ہے، لیکن اسی ادھر آندے نہیں تو اسی موقع دی تلاش وچ ہوندے ہیں۔ چلو جی جدوں کوئی خوشی آئی تھی اسی مل پواں گے، تو پھر بہناں جا کے راضی کردیاں نے۔ اور اگر لڑکے دا چاچا ناراض ہوئے، تایا ناراض ہوئے، تو پھر باپ کہندا ہے میرا ویر نہیں آئے گا تو مینوں بھی خوشی نہیں ہوئے گی۔ پھر وہ بھی پوری فیملی لے کے جاندا ہے، ہفتہ لگتا ہے بچیاں نوں راضی کرنے لئی، کبھی دو پھیرے مارنے پیندے نے تے وہ بھی چوڑے ہو جاندے نے۔ چلو جی ہن انہاں نوں زیادہ پھیرے تے لگائیے نا، پتہ تے لگے بس ساڈی کی اہمیت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو رشتہ داریاں وجانیاں نہیں چاہیدیاں، کیونکہ جوانی تے بغیر رشتہ داراں دے گزر جاندی ہے، بڑھاپا نہیں گزردا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا مینوں بندہ کہنے لگا جی بس ماں مر جائے نا تے نانکے دا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تے باپ مر جائے تے چاچیاں دا بھی تعلق۔ میں کیا حدیث کو تعلق توڑیا نا تاں ہی ٹوٹے نے۔ کدی میرے مصطفیٰ دی ایک حدیث ہی سن لینا، آقا کریم نے ایک حدیث بھی فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ مرن تو بعد ماں باپ مر جان تے بندہ باپ دی خدمت کر سکتا ہے اور ماں دی خدمت کر سکتا ہے؟ باپ مر گیا قبر بھی لیٹ گیا تو دی خدمت ہو سکتی ہے؟ ماں قبرستان بھی جا کے لیٹ گئی ہے، اس کی خدمت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتی ہے۔ آقا وہ کی طریقہ ہے؟ فرمایا خالہ ماں دے قائم مقام ہے، ماسی ماں دے قائم مقام ہے، تے چاچا باپ دے قائم مقام ہے۔ تو ماسی دی خدمت کیتی کر، رب تینوں ماں دی خدمت دا ثواب دے گا۔ تو چاچے دی خدمت کیتی کر، رب تینوں باپ دی خدمت دا ثواب دے گا۔ ایک حدیث کبھی عمل کر لینا، نانکے بھی جڑ جان گے تے دادکے بھی جڑ جان گے۔ اسی تے حدیثاں چھوڑیاں ہوئیاں نے تاں یہ بیٹا پہ گئیاں۔ تو رشتہ داریاں ناراض جو ہوندے نے انہاں راضی کیتا جاتا ہے۔ جو جی پتر دی شادی دی خوشی ہے، بیٹی دی رخصتی دی خوشی ہے تے تساں آنا ہے۔ اچھا جی پھر آ جاندے نے حضرات گرامی، شادی سی پتر دی تے تو ناراض بہن نو گھر لے آیا، شادی سی بیٹے دی تو ناراض بھائی نو گھر لے آیا۔ ذرا سوچو تے نکی خوشی سی تے میلاد جدوں تو کیتا ہے تے بڑی خوشی سی تے میلاد دی محفل منان تو پہلے بہن راضی کیوں نہیں کیتی؟ تو اپنے گھر نو سجایا سی تے بہن راضی کر کے لے آندی، تو رب دے گھر نو سجایا سی تے پیسہ بھی خرچ کیتا تے بہن کیوں نہیں آندی؟ ہن تے نبی نو راضی کرن دا ویلا سی، تو نبی راضی نہیں کیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ دار ناراض نے نا انہوں رب فاسق کہہ رہا ہے، جنہوں رب فاسق کہے میں انہوں غلام کی میں مانتا ہوں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔
یہ جڑا رشتہ داریاں توڑتا ہے نا انہوں رب فاسق ہے، اور فاسق ہوئے جدے دل میں قرآن بھی نور نہیں دینا. تو خدا جدوں کوئی محفل ہوئے نا تو کوشش کیتا کرو پہنا پھراواں نوں راضی کیتا، اور اگر راضی بھی ہونا تو پھر 12 ربیع الاول تو پہلے نا ایک سستا جی سوٹ لے کے نا پہن دے کر دے آئے. میں قسم چک کے کہنا ہے تیریاں لکھاں دیاں دیگاں نبی نو وہ خوشی نہیں دین دیاں جو ایک سادہ جہا سوٹ تیرے پہن دے کر گیا تے میرا نبی تیرے تے خوش ہو جائے. تو میلاد اس انداز نال مناؤ. جدوں بھی میلاد کی خوشی ہوئے نا تے پہلے ناراضگی مکنی چاہیے، پہلے جھگڑے ختم ہونے چاہیے. گل تو یہ ہوئے نا با میلاد دا پروگرام بندا جائے تو تو لوگاں نو سینے لا کے کہہ مصطفیٰ بھی تو لوگاں نو سینے آ کے لایا نا، او دا میلاد منانا ہے تے سونے دیاں گلاں تے عمل بھی تے کرنا ہے نا. لیکن اسی دین کو دور ہو گئے. میں نے بندہ کہنے لگا مولوی صاحب بڑیاں پریشانیاں ہیں تے میں اتنیاں منتاں منیاں نے با پریشانیاں دور ہون تے یہ کبھی پریشانی دور ہو گئی تو میرے کو منتاں بھی پوریاں نہیں ہونی. لیکن کوئی مسئلہ نہیں پیا بنتا. منت من کے فلاں بکرا دیاں گا، منت مننا جائز ہے، منع نہیں. قرآن بھی دستا ہے منت مننا جائز ہے، حدیث کے اندر بھی ہے منت مننا جائز ہے. لیکن جو گل میں سمجھانا چاہتا ہے نا ذرا ادھر توجہ کرنا. میں کیا جناب تسا منتا منیاں کہندا بالکل. میں کیا ایک ہوندی ہے منت تے ایک ہوندی ہے منت. منت اور منت لکھے دونوں ایک طرح جاندے. منت اور منت، منت تے پیسے لگتے نے، منت تے نہیں لگتے. ایک شاعر کہندا ہے لکھاں منتا منیاں پر لا حاصل، ایک منت کیتی من یار گیا. لکھاں منتا منیاں پر لا حاصل، ایک منت کیتی من یار گیا. ایک مسئلہ زیر زبرداستی جیڑا سمجھ گیا لگ پا. میں کہنا ہے لوگو تساں بکریاں دیاں منتاں من کے ویکھیا، چادراں دیاں منتاں من کے ویکھیا، دیگاں دیاں منتاں من کے ویکھیا. جو مسئلہ حل نہیں نہ ہویا تے گھر دے کونے وچ تہجد دا مصلی بچھا کے نہ تے رب دی منت کر کے ویکھیو رب کتنی جلدی بن جایا کرتا ہے. کہتا کوئی چکے تے صحیح نہ، کوئی میرے یار دے طریقے تے عمل تے کرے گا. تو کملی والے دا غلام بن جا. ادھی رات ہوئے تے مصلی بچھا لے، سر سجدے رکھ کے کہ فضل تیرے دی آس کریم تے ہور ضروری نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو. تو حضور کی سنت بھی عمل کیتا کرو. آقا کریم بھی تے راتی تہجد دا مصلی بچھا دے سن. کئی گھراں جائیے نا تے انہاں آکھیے نا بجا نماز دیو. میں کل رات سان جیلم دے اندر میرا سی پروگرام کل رات تے میں لیٹن لگا کیونکہ چارپائی نہیں سی صوفہ سی تے میں لیٹن لگا تے جڑا بندہ اتنے بیٹھا سی میں کہا جی قبلہ کس طرف ہے تے 55-60 سال دی عمر ہوئے گی تے جیلم دا رہنے والا انہوں پتہ نہیں سی میں قبلہ کس طرف ہے. حضرات گرامی یہ حالت ہو گئی ہے ساری. میں بڑی مشکل دے نال اپنے تے کنٹرول کیتا، ورنہ میرا دل کردا سی میں اوندا گریبان پکڑ کے آکھاں تو 55-60 سال گزار دیتے ہیں اجے تینوں قبلے دا نہیں پتہ. میں جب بھی کہتا ہوں نا یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ یا اعمال دیکھ. اور ذرا ویکھتے صحیح قرآن پڑھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نے تے کتب روایات میں چاہتا ہے اتنی شان قرآن میں بیان ہے نا موسیٰ علیہ السلام دی سب تو زیادہ نہ ہی رب نے انہاں دا لیا ہے تے سب تو زیادہ کسے بھی انہاں دے بیان نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے
لیکن آقا کریم فرماندے نے کہ والی تورات پڑھ رہے سن نا تے تورات نے جب میریاں شاناں پڑھیاں نا تے میری امت دی گل پڑھی تے کہندے نے ربا یہ امت مینوں نہیں دیندا آواز آئی موسیٰ ضد نہ کر یہ امت تے میں یار دے حصے دی لکھی ہوئی ہے یہ امت نہ ہوئی بڑیاں چیزاں بنیاں ایک باری آخیا رب یارے نہیں انظر الیک مینوں اپنا آپ دکھا آواز آئی لن ترانی تو نہیں دیکھ سکدا عرض کیتی سونیا ربا تو کہہ دینا نا کوئی نہیں دیکھ سکدا چپ کر جاتا تو کہہ رہے ہیں کو تو نہیں دیکھ سکدا کوئی دیکھن والا ہے فرمایا یا موسیٰ لا تاکل المال الیتیم موسیٰ یتیم دا مال نہ کھا عرض کیتی میں دیکھنا چاہنا تو کہنا یتیم دا مال نہ کھا آواز آئی میرا دیدار بھی تے عبداللہ دے در یتیم دا حصہ ہے نا کیا اپنا آپ دکھا کیا مصطفیٰ دیکھ سکتا ہے کیا یہ امت مینوں دے دے آواز آئی نہیں ہے مصطفیٰ دی امت ہے تے بڑیاں منتاں تو بعد جدوں رب نہ منیا نا تے پھر موسیٰ کہندے نے ربا پھر میرے کولو بھاویں نبوت لے لے مینوں بھی اس امت وچ شامل کر کے محمد دا امتی ہی بنا دے حضرات جس نبی دا امتی بنن واسطے موسیٰ علیہ السلام دعاواں کردے رہے میرے بھائیو اساں ایک دعا نہیں سی منگی پھر بھی اب کھولیے نا کہ مصطفیٰ دی امتی دی حیثیت نہ کھولیے تے قدر تے کرنی چاہیے نا رب نے اتنا بڑا احسان کر دیتا ہے زباناں تے کلمہ سونے محمد دا پیا چلدا ہے ساڈا دل او دل ہے جدے بارے اللہ فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ میرا نبی مومناں دیاں جاناں نالوں بھی قریب ہے تو اسی کلمہ حضور دا پڑھ دیا تو کم ہی کہ حضور والے کرنے چاہیے انہاں چیزاں تے ذرا خیال کرو کہ کیا اسی حضور کی مرضی چل رہے ہیں دنیا دے کسی حکمران دی مرضی نال زندگی گزارن وچ نہ رب راضی نہیں ہوندا مصطفیٰ دی مرضی نال زندگی گزاری ہے رب راضی ہوندا اے دیکھو نا یہ کو تھوڑی آستہ کرنا بچہ سکول جائے تو امتحان آ جاتا ہے یونیورسٹی بھی جب امتحان کالجاں دے امتحان آتے ہیں نا تے کلاس روم بھی پیپر دینے اگر کوئی نقل کرتا پکڑیا جائے نا تے انہوں فیل کر دیتا جاتا ہے تے سزا بھی دیتی جاتی ہے بعض دفعہ 5 سال امتحان نہیں دے سکتا تے بعض دفعہ 10 سال بھی امتحان نہیں دے سکتا سزا ہوندی ہے کہ ہن تو اتنا لمبا عرصہ انتظار کر تو یہ امتحان نہیں دے سکتا نقل کیوں کیتی اس معاشرہ دے اندر نہ کوئی نقل کردا پکڑیا جائے نہ انہوں فیل کیتا جاندا ہے پر رب تلاش کردا ہے پر میرے یار دی نقل کیڑا پیا کردا ہے انہوں پکڑ کے لے آؤ میں پاس ہی انہوں کراں گا تو جو حضور دی نقل کردا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو سب تو پہلے اج اساں اپنے آپ نو یہ بات سمجھانی ہے کچھ بھی ہو جاوے نا سونے دا دامن ہتھوں نہیں چھوڑنا میاں صاحب فرماندے نے لکھ حوراں غلمان بہشتی تے نالے خلقت ساری تیرے بعد محمد مینوں نہیں کوئی چیز پیاری بس پیار سونے نال ہونا چاہیے میری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک غلام نے جنہ دا نام ہے حضرت سعد سب کو رضی اللہ تعالی حضرت سعد یہ اس معاشرہ دے اندر کہ جس معاشرہ وچ نہ دھیاں نوں دفن کیتا جاتا سی تے ماں دی کوئی عزت نہیں سی تے باپ دا کوئی وقار نہیں سی عرب دا معاشرہ بڑی جہالت دی زندگی گزار رہا سی اوکاز دے میلے دے اندر ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جو تاریخ نے نقل کیتا ہے کہ 3 سکے بھائیاں نے اپنی سکی ماں نوں 900 درہم تے بیچیا تے او روندی اپنے مالک نال چلی گئی جنہیں خریدیا سی تے پتر 300 درہم اپنی جیباں پا کے ہستے ہستے گھر آ گئے ماما وک رہی سن تے میرے مصطفیٰ کریم نو رب نے کر دیا تے کملی والے نے نا جنت کھچ کے ماں دے قدماں تھلے رکھی
تو پھر جڑے ویکھدے سن نا ماں بیچ دئیے پھر کہندے سن جنت پھر نہیں خریدی جائے گی، گھر رکھو تے دے پیر دھو دھو کے پیو. ماں دی عزت ہو گئی. لیکن اس معاشرہ دے اندر کہ ماں باپ دی عزت نہیں سی، اس دور وچ بھی نا سعد اپنی ماں نال بڑا پیار کرتے سن. حضور دا کلمہ پڑھن تو پہلے اتنا پیار سی. بات تاریخ دستی ہے، عرب دے لوگ مثالاں دیندے سن، بس ماں باپ کہندے سن اتنا تے ادب کرو نا جتنا سعد کردا ہے. ادھی رات ہو گئے تے ماں آکھے نا بس دن چڑھیا تے سعد کہندا سی دن ہی چڑھیا. تے جے سورج تپش پیا بکھیردا ہے تے ماں کہندی سی رات ہے تے سعد کہندا سی رات ہے. کتنا ماں دا ادب کرنے والا. تے سعد ایک دن نا کپڑے بدل کے تے کدھرے جا رہے سن تے سفر شروع کیتا نا تے ایک گلی دا موڑ کٹیا تے سامنے تو رب دا محبوب تشریف لے آیا. نظراں نال نظر ملی، ادھروں رب نے کرم کر دیتا. حضور دی نظر نے جدوں دل تے دروازے تے دستک دیتی نا تے وہ نویں کپڑے یاد ہی نہ رہے، زمین تے گر کے نا تے سونے دے قدم پکڑ کے تے کلمہ پڑھ لیا. کسے جا کے صاحب دی ماں نو دسیا با تیرا بیٹا تے کلمہ پڑھ بیٹھے. انہیں آکھیا با وقتی طور اثر آن دیو، میں ایک باری آکھاں گی انہیں کلمہ چھڑ دینا ہے، میری بات تو موڑ دے نہیں. دسن والے نے کیا صاحب دی ماں ہن گل ہوڑے. جیڑا ایک باری ادا ہو جاندا ہے نا پتہ نہیں وہ کی پلا دیندا ہے نظراں دے نال، پھر ہتھاں وچ کل بھی ٹھکن تے بلال کلمہ نہیں چھڑدا. پھر پیراں وچ میخاں ٹوکیاں جان کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑیا جاتا. کدی زبان تے اگ دے انگارے بھی آن نہ تے احد احد دیاں صداواں پھر بھی بلند ہوندیاں نے. کدی سمیہ دے جسم نو چیر دتا جاندا پھر بھی قطرے قطرے وچوں مصطفیٰ دے کلمے دیاں آوازاں آندیاں نے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. سوکھا نہیں ہوتا دامن چھوڑنا. ماں نے آکھیا اچھا. انہیں نا بھوک ہڑتال کر دی تے باہر سین وچ جتھے دھوپ چنگی پئی لگدی سی اوتھے جا کے بیٹھ گئی. سعد گھر آیا تو ماں تو کیوں بیٹھی ہے؟ ماں نے آکھیا با میں سنیا تو کلمہ پڑھے. سعد نے آکھیا ماں اگے پہلی زندگی وچ نا جھوٹ بولیا جا سکدا سی پر ہن میں غلام اودہ بن گیا جڑا صادق ہے. تے انہیں پہلا سبق یہ دیتا ہے جھوٹ نہیں بولنا. جیڑا کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے نا پھر اودی نکیل والی رسی حضور دے ہاتھ وچ نہیں ہوندی، پھر حضور دا غلام نہیں ہوتا. میں پڑھ لیا کلمہ جھوٹ نہیں بولتا. ماں نے آکھیا چھوڑ. سعد نے آکھیا نہیں چھوڑتا. ماں نے آکھیا جب تک کلمہ نہیں چھٹے گا نا میں اتھوں نہیں اٹھنا. دھوپ لگ رہی ہے ایتھے بواں گی، رات آ جائے گی ایتھے بواں گی، میں روٹی نہیں کھانی، میں پانی نہیں پینا، جب تک تو کلمہ نہیں چھڑنا نا میں اتھوں نہیں اٹھنا. سعد نے آکھیا چپ کر کے اندر چل، پڑھن واسطے پڑھیا چھڑن واسطے نہیں نہ پڑھیا. ماں نے آکھیا تینوں پتہ ہے نا میری ضد دا، میں مر جاواں گی اتھے پیاسی پر جب تک کلمہ نہیں چھوڑے گا میں نہیں پانی پینا. تے مینوں تو بھوکا ویکھ لویں گا کہ بھوکی میں کمزور ہو کے مر جاواں گی. یہ دھوپ کتنی تیز ہے عرب دی مینوں پہ جلاندی ہے، چھوڑ کلمہ میں اٹھ کے اندر جاواں. سعد نے سوچیا بھائی تے گلاں نبیاں پہ کردی ہے تے میں کوئی ایسا جواب نہ دیاں جڑا آخری حتمی ہوے. سعد نے آکھیا اماں تو دھوپے بیٹھی ہے نا تکلیف مینوں پہ ہوندی ہے، پیاس تینوں لگی ہے محسوس میں کر رہے ہیں، بھوکی تو نے تے مینوں درد پیا ہوندا ہے. اگر بھوک دی وجہ تو تیری جان نکلی میں بہت تکلیف محسوس کراں گا، میں تڑف جاواں گا، مینوں بڑا دکھ ہوے گا. پر اماں اگلی گل بھی سن لیں، کدی رب تینوں مڑ مڑ کے ہزار جانا دے تے ہر جان دھوپے بیٹھ کے نکلے تے ہر جان بھوکی نکلے تے ہر جان پیاسی نکلے، نکل جائے ہن محمد دا دامن نہیں چھوڑیا جا سکتا. سعد کی کہندے نے تیریاں ہزار جانا بھی نکل جان پر میں سونے دا دامن نہیں چھڑنا. حلال پور والیا میں سوال کرنا چاہتا ہے، پتر دی شادی تے مہندی دے موقع تے تیرے ہتھوں نبی دا دامن کیوں چھڑ جاندا ہے؟
یہ مطلب ہے اسی اندروں عاشق بنے ہی نہیں. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ نا شعر پڑھتے سن، فرماتے سن جنہاں دلاں دے پردے ٹوٹ گئے تے ٹوٹ گئیاں سب تاراں، عشق نبی دا اندر نہیں رل گئے سنگ مرداراں، تے ٹیلی فون مدینے والا جس خانے وچ آوے اس خانے تو کن نہیں لایا تینو خبر کیویں مل جاوے. تو ذات گرامی حضور دے بڑھ دنیا دی ہر کامیابی حضور دا بڑھن وچ تے آخرت دی بھی ہر کامیابی حضور دا بڑھن وچ. جو حضور دا بنتا ہے نا پھر عزتاں مل جاندی. یعنی سارے بہت بڑے عالم اور خطیب اور شیخ القرآن یہ بڑا گھٹ ہویا بھائی کہ بندے وچ نہ اتنی صفتاں ہوں. بعض دفعہ بندہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے لیکن خطاب نہیں کر سکتا، بعض دفعہ بہت بڑا خطیب ہوتا ہے لیکن مدرسے بیٹھ کے پڑھا نہیں سکتا. تو بہت گھٹ ہوندے نے کوئی بندے کے جنہاں وچ نا بہت ساری صفتاں جمع ہوں. ایسے بندے سن حضرت مفتی مختار احمد نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی دے بیٹے نے. آپ نا اکثر اپنے طالب علماں نوں تے مریداں نوں دسدے سن با حضور دے بنیو پھر کدی رسوائی نہیں ہوئے گی. اس واقعہ نوں بڑی توجہ نال سنیں. آپ فرماندے سن میں عمرہ کرنے گیا مدینہ مکہ پاک پہلے حاضر ہویا عمرہ ادا کر کے نہ پھر مدینے پاک پہنچیا اور حلال پور والے ہو جتنے 40 بندے بیٹھے ہوں نا علماء کہتے ہیں انہوں نے ایک اللہ دا ولی ہوتا ہے. جتنے تو تسی زیادہ بندے بیٹھے ہو تو کئی اللہ دے ولی ایسے ہوں گے ضروری نہیں ہوتا بندہ مولوی ہوئے تو تاں ہی ولی ہوتا ہے. خدا معلوم کسے دے عمل نو رب قبول کر کے تے انہوں اپنا دوست بنا لو. تو نا تساں ساریاں میں دعا کرنی ہے تساں آمین کرنی. ہو سکتا ہے تہاڈی آمین تے میرا بیڑا بھی پار ہو جائے. جویں ایتھے بیٹھے ہیں نا رب کدی سینے حرم وچ بھی بٹھاوے تے جویں ایتھے سونے دیاں گلاں پہ کردے ہیں نا کدی مسجد نبی ہوے تے اکھاں گنبد خضرا دی ہریالی دیکھ کے درود پڑھ لیں. بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. تو مولانا فرماتے نے میں مدینہ پاک حاضر ہویا دن تھوڑے زیادہ آ گئے تو میرے کو پیسے مک گئے تے جے 3-4 دن میں رہنا سی تے جیب بھی کوئی پیسہ نہیں بھوک بھی لگی ہے تے اور بھی ضروریات نے. تے میں سوچیا بھائی تے گجرات دے رہنے والے بھی کچھ لوگ مدینہ پاک آئے نے تے ارد گرد علاقے آتے تے مینوں بڑے جاننے والے بندے نے. میں کسی نوں جا کے کہنا ہے مینوں پیسے دے دے پھر میں پاکستان جا کے بھیج دیاں گا. کہندے نے جدوں میں پروگرام بنایا نا تو میں اٹھن لگا تے میرے دل نے آکھیا خبردار بہ جا تو کسی نوں جا کے دسے گا نا میرے کو پیسے مک گئے نے تے بھوک لگی ہے تے توہین رسول دے بوئے بھی ہو جائے گی کیونکہ مہمان تو کملی والے ہیں. خبردار دوجیاں کول تے تاں جانا کہ رسول کول کوئی اختیار نہ ہو تے چل روزے تے چل. کہندے نے نا مینوں دل کھچ کے لے گیا روزے تے. میں حضور دے روزے دیاں جالیاں سامنے ہاتھ بن کے کھلو گیا. میں کیا بیاں کروں حاجات یا رسول اللہ کہ تو ہے واقف حالات یا رسول اللہ. آقا تسی جان دی ہو میں کیوں آئے بھوک بڑی لگی ہے تو پیسے بھی کوئی نہیں بس اتنی بات کہہ کے نہ کہ میں ریاض الجنہ بھی جا گیا. اکھاں بند نے تے درود پیا پڑھنا ہے تے تصور جانے جانا کیتا ہوئے ہے. حضرات گرامی
اتنے تے لوگ نا محفل دا مزہ ختم کر دیندے نے. نعت خان نعت پڑھدے کدی کہندا اے باں کڈو, کدی کہندا دوجی باں کڈو, کدی انج کرو تے کدی انج کرو. نہیں, نعت پڑھی جا رہی ہوے نا تے تسی اکھاں بند کر کے ذرا مدینے دا تصور کر کے بیٹھا کرو, پتہ لگے سواد کتنا آ جاتا ہے. لیکن اتنے تے وہ ذوق ہی ختم ہو جاتا ہے نا کہ نعت اور بیان دے اندر حضور دی بات ہو رہی ہوے تے لوگاں دے کنیکشن گنبد خضرا دے مکین نال مل جائے. فرماتے نے میں اکھاں بند نے تے درود پیا پڑھدا ہے تے دل وچ عرض پیا کردا ہے آقا میں جڑی عرضی کیتی ہے نا غور کرنا. اعلیٰ حضرت کہندے نے منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ پر کی ہے. اور احمد رضا کہندے نے آنکھیں بند ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. فرماتے نے 5 منٹ گزرے ہون گے نا تے میرے کول ایک عربی بزرگ آ کے بیٹھے, انہاں نے ہاتھ دوویں بڑھائے میرے ول و سلام لے. میں سلام لیا, انہاں سلام لے کے دونوں ہاتھاں نال سنت دے مطابق ہاتھ پیچھے کیتے نا تے ہاتھ تے پیچھے ہو گئے پر میرے ہاتھاں میں ریال دے گئے. چنگی دتی سی ریالاں بھی میرے ہاتھاں میں دے گئے. میں سمجھیا وا میں رو رہا سا تے نہ مینوں ویکھیا تے ہو سکدا ہے انہوں کوئی ضرورت ہوے تے میں انہاں کولوں کیوں منگا. میں تے حضور نوں عرض کیتی ہے, میں کہیا بابا جی میں بھکاری نہیں, اے تسی اپنے کول رکھو. میں ویسے رو رہا اپنے آقا دیاں کرم نوازیاں یاد کر کے تے بابے ہوری نہ ہو ایک واری پھر میرے نیڑ ہوئے تے میرے منہ تے نہ پیار بھی کیتا تے کان دے کول آ کے کہندے نے مختار احمد رکھ لے انہیں گلے نے, انہیں گلے نے. میں سو رہا سا, میں نے حضور دی زیارت ہوئی. حضور فرماندے نے جلدی کر, ریاض الجنہ وچ میرا غلام مختار احمد بیٹھا ہے, انہوں بھوک لگی ہے, پیسہ انہوں لوڑ ہے, جلدی کر انہوں پیسے دے کے آ. مولانا کہندے نے انہوں نے جب دسیا نا تے میری تی حالت ہی عجیب ہو گئی. مصطفیٰ اتنا میں نے نظر وچ رکھے ہیں, کتنے غلام آئے نے آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک سننے والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں. میری بھی سن لیتی گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم کر دیتا ہے. آپ فرماتے نہیں, میں کہا بابا جی بڑی مہربانی, تسی اپنا ایڈریس مینوں دے دیو, میں پاکستان جا کے نا تے پہلا کام یہ کراں گا تواڈے پیسے تانوں بھیج دیاں گا. تے بابے راں دا چہرہ سرخ ہو گیا تے میرے وال ویکھ کے کہندے نے تو تے تاں گھلنا جے تو میرے کولوں منگے ہون, تو میرے کولوں منگے نہیں. میں کہیا میں تے نہیں منگے. کہن لگے جا پیسے لے کے جا اپنا کام کر, جنہاں مینوں آکھیا انہاں نال میرا حساب چلدا رہندا ہے. مولانا فرماتے نے بابے اور یہ ہچی بن گئے تے رو کے کہندے نے مختار احمد او میرا مقدر ویکھ, او میری قسمت ویکھ, میرا پیسہ رسول قبول کیتا ہوئے. ایک تو نہیں, کئی باری ایسا ہویا میں نے حضور خواب میں جا کے کہندے نے فلان جگہ تے مسجد میں میرا غلام بیٹھے انہوں پیسہ لوڑے جا کے انہوں دے آ, اور میں اسی گل تے نازاواں میرا پیسہ سونے قبول کر لیا ہے. تسی اور میں ذرا سوچئے ساڈا پیسہ بھی نبی قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا. اج اسی دانداں دی دوڑ تے میلے تے انہاں چیزاں تے ہزاراں روپے لگا دینے ہاں, اور ذرا سوچ تیرے گھر کبھی کسی غریب نو عزت نال روٹی بھی کھلائی گئی ہے کہ نہیں کھلائی گئی ہے؟ کدی تیرا پیسہ بغیر نام لیا مسجد میں بھی گیا کہ نہیں گیا؟ تو سوچ تیرا کتنا پیسہ رسول نے قبول کیتا ہوا ہے. تو خدا آؤ نا ایک باری انہاں نال رابطہ تے کرو جڑے منگتا نہیں ہون دے. مولانا کہندے نے انہاں کیا تو میرے کولوں نہیں منگے, حضور نے آکھے نے تے انہاں نال میرا حساب چلدا رہندا ہے. کچھ بندے ایسے ہوندے نے جنہاں دا مال کملی والے نے قبول کیتا ہوا ہے, جنہاں دا مال حضور نے قبول کیتا ہوا ہے. بغداد دے اندر نا ایک امیر آدمی رہندا سی, عیسیٰ او دا نام سی, تے ہے بڑا امیر سی مگر او دا پیسہ رسول قبول کیتا ہوا سی. تے کوئی بھی بندہ محتاج ہوندا سی نا تے حضور انہوں خواب وچ جا کے فرماندے سن فلاں گھر دی خبر تے لے کے آ. تے صبح صبح وہ آپ کے بوئے تے آ جاتا سی تے
ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ हैसियत तो बढ़ के खर्च कर देने हैं, कई किस्म के खाने ला रख देने हैं, लेकिन वो फिर भी खुश होकर नहीं जाते। बड़े लोग ना शादियां ते जदों बहुत सारियां डिशां पकाते हैं, मच्छी भी ते रोस्ट भी ते कई किस्म के खाने, ते ये बंदे ते राजी होंदे ही नहीं। बंदियां ते किसी ना किसी शय विचों ऐब ते नुक्स निकालना होंदे। मैं एक जगह ते वेखिया वो ते सोचन, एक आके यार बिरयानी भी चंगी सी, दूजा आखे नहीं रोस्ट भी अच्छा सी, तीसरा आखे नहीं यार मच्छी भी ठीक सी, एक बंदा कहने लगे सारियां ठीक सब ना, पर ये बोतल 2 नंबर सी, निकाल नहीं आया। यानी किसी ना किसी शहर विचों ना तो अमीर को जितना मर्जी खिला देना उन्हें खुश नहीं होना, ते कभी खुशी लैनी होवे ना ते एक कप चाय दा फतवा ते नाल सिर्फ 1-2 बिस्कुट रख ते बैठक खोल के ना रख के ना ते महल्ले दे किसी गरीब नूं पकड़ के लिया के ना इज्जत नाल उन्होंने वो चाय दा कप पिला दे, हफ्ता उहदे पैर जमीन ते नहीं लगणगे। और जदों गरीब खुश होएगा ना, सुनो मेरे मुस्तफा की फरमांदे ने, हुजूर फरमांदे ने मेरे उम्मत दे माड़े बंदे नूं खुश तू कर दे, क़यामत नूं रब तैनूं खुश कर देगा। इन्हां चीज़ां दा जरा ख्याल कीता करो ताकि असीं हुजूर दे नाल ना अपना राबता रखिए। तो खैर मौलाना फरमाते ने कि उन्हें किया बतूला, तो ईसा आंदा सी कर और हालात पूछना। एक बारी ना एक बुजुर्ग सन ते बड़े खुददार सन ते पैसे लौट गए, तो दरूद पढ़ के ना सो गए, ते किस्मत जाग गई। इमाम उल अंबिया की जियारत हुई। हुजूर ने फरमाया क्यों परेशान है? आका हालात बहुत तंग ने, बड़ी मजबूरियां ने। हुजूर ने फरमाया सुबह जामी ईसा बोल, उन्होंने जाके ना मेरा सलाम दे के आखी बा हुजूर फरमाते ने मैनू 300 दिरहम दे दे। अर्ज की आका मैं चला ते जावांगा, पर जो उन्हें पूछया बा इस बात की दलील है, तेन हुजूर ने आखे कोई दलील कोई निशानी, कोई भी आके मैं हुजूर ने भेजिया कि मैं इनते पैसे दे दे पूरे नहीं पैंदे, तो कोई निशानी दसना मैनू पता लगे बा तू आप नहीं आया तेन साइयां चले है। हुजूर ने फरमाया हाँ। उन्होंने जाके आखी बा हुजूर फरमाते ने तू रोज 300 दफा दरूद पढ़दा ते कल नहीं हो पढ़िया, ते जेड़ा कल नहीं हो ना पढ़िया वो जुर्माने 300 दिरहम दे। तू 300 दिरहम इधर देवेगा, असीं वो 300 दरूद कबूल कर लवांगे। अल्लाह अकबर। सुबह वो फकीर उठे, चेहरा बड़ा खुश है, मसले के हाल हो गए। आए जमाले नाज दिखा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जो जगा कर चले गए। वजीर दे ना वो अमीर आदमी जेड़ा सी दरवाजे दस्तक दी, उदा गुलाम निकलिया, पुछते ने ईसा के घरे, उन्हें कहा जी आराम कर रहे ने, कहते हैं उन्होंने बाहर कर, मैं आप नहीं आया, मैनू सरकार ने कलिया। उन्होंने पता चलिया बा कोई हुजूर का पैगाम लैके आया है, तो दौड़ के ना बाहर आया। जी जनाब, उन्हें कहा मेरे हालात तंग ने ते मैनू राती हुजूर ने फरमाया उन्होंने जाके कह बा 300 दिरहम दे। वो कहने लगा कि मैं दे ते दिया, पर मैनू यकीन की जावे बा तू सच कह रहे हैं। उन्हें आखिया जरा मेरे नेड़ हो ना, रोजाना 300 बारी दरूद पढ़ दें। उन्हें किया जी पढ़ने, फरमाया कल क्यों नहीं हो पढ़े? हुजूर फरमाते ने उन्होंने कह बा कल ना पढ़न का जुर्माना है। वो अंदर गया ना, 3 थैलियां लैके आया, 300 दिरहम दी। कहता है एक थैली इस वजह तो कबूल करना तेन सरकार करे है, दूजी थैली इस वजह तो कबूल कर हुजूर ने मैनू हुक्म दिता है, ते तीसरी थैली इस वजह तो कबूल कर मैनू पता चल गया जेड़ा मैं दरूद पढ़दा सोने नू पता होंदा है कौन कितना पिया पढ़दा है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आखा क्या है।
تو حضور دے بن جاؤ۔ مولانا کہندے نے انہوں نے پیسے مینوں دتے، مسجد تو باہر نکل گئے، میں کھڑا ہو گیا حضور دے روزے دیاں جالیاں تے آیا، میں عرض کیتی کا چند منٹاں وچ میرا مسئلہ حل کر دیتا جے۔ مختار احمد پاکستان تو آ کے ہن ایک نہیں کہہ سکتا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتے ہوندا غریباں دا گزارا یا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مومن بننے واسطے سانو حضور دا بننا پڑے، کیونکہ حضور دا مومن بننے واسطے نہ کوئی کورس کرنا پیندا ہے، نہ کوئی ڈگری لینی پیندی ہے، نہ کسی علاقے دا وزیر بننا پیندا ہے۔ تو بھاویں فقیر کیوں نہ ہوے، ایک باری مصطفیٰ دا بن جا، اللہ تینوں مومن دی ڈگری عطا فرما دے۔ دوسری بات، سانو او لینا پڑے گا جو حضور نے دیتا ہے، جس تو حضور نے منع کیتا ہے اس کو رکنا پڑے گا۔ اگر اسی ادھر چل پے نا جدھر حضور نے منع کیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماندا ہے جو رسول دی مخالفت کرے اور انہوں مومناں دا راہ بھی چنگا نہ لگے، جڑا اس رستے تے چلے نا جس رستے تو رسول نے منع کیتا ہے، تے اسی پھر وہ رسی چھوڑ دینے ہیں، انہوں ڈھیل دے دینے ہیں، پھر وہ جہنم ہی جاندا ہے، منزل تے نہیں پہنچدا۔ تو خدا را اپنی اولاد کو بھی دسو کہ رستہ صرف مصطفیٰ دا چلنا ہے، اپنے گھر والوں کو دسو پر نظام صرف مصطفیٰ دا چلے گا۔ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قیامت دا دن ہوئے گا نا، تو پریشان ہوئے گا کی بنے گا، تے جے تو قرآن پڑھن والا ہویا تے قرآن تیری سفارش کرنا آئے گا۔ ایک حدیث بھی چاہتا ہے، حضور فرماندے نے قرآن اللہ دی بارگاہ وچ نا جڑا قرآن پڑھدا سی اودی سفارش کرے گا، تے قرآن آکھے گا مالک انہوں معاف کر، تے اللہ فرمائے گا میں معاف کر دیتا ہوں، راضی ہیں؟ قرآن آکھے گا نہیں، معاف تے کر دیتے ہی انہوں جنت دا جوڑا بھی پیدا ہو، تے رب جنت دا جوڑا بھی پہنائے گا، تے اللہ فرمائے گا قرآن ہن راضی ہیں، تے قرآن آکھے گا نہیں انہوں نے جنت دا مال بھی دے، تے پھر جنت دا مال لبے گا، تے اللہ فرمائے گا ہن راضی ہیں، تے قرآن آکھے گا میں راضی ادوں ہونا ہے جدوں تو معاف تے کر دیتا ہے انہیں دیتے راضی بھی ہو جا، تے قرآن آکھے گا ہن میں راضی ہوں۔ آقا کریم فرماندے نے القرآن و غنان، قرآن دولت ہے، لا فقر بعدہ، جنہوں قرآن دی دولت مل گئی نا انہوں بھوک نہیں آ سکتی۔ یہ حدیث میں کئی باری پڑھی، کئی باری بیان کی تھی، لیکن کدی کدی ہوتا ہے بندہ پریکٹیکل دیکھتا ہے۔ میں 6 مہینے دے لاک ڈاؤن وچ پریکٹیکل ویکھیا جے، میں چودھریاں نو روندا ویکھیا پر مولوی نہیں رونا کیونکہ وہ دے کول قرآن سی۔ بڑے بڑے امیراں دے چولہے بجے نے پر حافظ دے چولہے نہیں بجے کیونکہ وہ دے کول قرآن والا خزانہ سی۔ القرآن و غنان لا فقر بعدہ۔ کیا اساں قرآن نال اپنا تعلق رکھے؟ آج جدوں تسی محفل تو بعد گھر جاؤ گے نا تساں ایک تجربہ کرنا، یہ میرے کہنے تے کر لگے تے جواب بھی اپنے آپ کو دے دیو، رزلٹ جڑا نکلیا نا اپنے آپ کو دسیو پر رزلٹ کی ہے۔ گھر جا کے نا تے بتی بال کے اس کمرے دی جدھر ٹی وی پیا ذرا ویکھیو بس سکرین تے دھوڑ تے نہیں جمی ہوئی، اور یقیناً نہیں ہوگی کیونکہ اپنے اپنے پسند کے ڈرامے ویکھنے ہوندے نے، جیڑا ویکھدا ایک باری صاف کردا ہے وہ تصویر کلیئر نظر آوے۔ اگر ٹی وی دی سکرین صاف ہوئی نا تے پھر ذرا قرآن چک کے ویکھیو با دھوڑ اودے اوتے تے نہیں پئی ہوئی۔ حضرات میں کئی گھراں دے اندر جدوں جانا نا بیٹھکاں وچ اوپر قرآن پہ ہوندے نے تے اوتھے جالے لگے ہوندے نے، دور تے بہت دور دی بات ہے جالے لگے ہوندے نے، اتنی بھی توفیق نہیں صاف کر دی جنہ گھراں میں قرآن تے دھوڑ جم جائے نا پھر اتنے رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے۔
امام الانبیاء فرماتے نے جس گھر وچ روزانہ دی بنیاد تے قرآن پڑھیا جائے نا، ایک تے آسمان والے جدوں تھلے ویکھدے نے نا تے او گھر انہاں نوں ستاریاں دی طرح چمکدے نظر آندے نے۔ اور دوجا حضور فرماندے نے جنہاں گھراں وچ روز قرآن پڑھیا جائے انہاں گھراں وچ جادوگر دا جادو بھی نہیں وڑدا، جن بھی نہیں وڑدا، دیو بھی نہیں وڑدا، پری بھی نہیں وڑدی، کوئی آفت آ ہی نہیں سکدی۔ کیوں؟ جتھے بابے دا وظیفہ پڑھیا جائے یہ رحمت ہوندی ہے، جے رب دا کلام پڑھیا جائے تے کتنی رحمتاں ہوندی۔ تو خدا قرآن نال وابستہ ہو جاؤ۔ اسی چھوڑیا ہویا ہے قرآن۔ میں نے کیونکہ فرمائشی طور پر اس واقعہ ادا کیا گیا ہے تو میں اسی وجہ تو یہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی رمضان نے کیا سی بہت سارے دوستان کی خواہش ہے با قرآن زندگی کی نہیں بدلتا ہے، کیونکہ قرآن نال تے اساں وابستہ کیتا نہیں، کبھی اولاد نوں نہ قرآن نال وابستہ کر دے۔ میری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیاں جدوں بالغ ہون لگن نا کہ انہاں نوں سورہ نور پڑھایا کرو، بچیاں جدوں بڑیاں ہون نا کہ انہاں نوں سورہ نور، لیکن میں ایک لفظ اپنے کولوں آکھاں گا ترجمے دے نال پڑھایا کرو، ترجمے دے نال پڑھایا کرو، کیونکہ وہ تے عرب دا علاقہ سی، انہاں نوں تک لوڑ نہیں سی ترجمے دی، لیکن سانوں لوڑ ہے۔ اتنے تے حالت ہے با بڑھا ہو گیا بندہ نماز پڑھ دیاں لیکن اجے نہیں پتا با سبحانک اللہ وابے حمدے کا مطلب کی ہے، ایاک نعبد دا کی مطلب ہے، وایاک نستعین دا کی مطلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم دا کی مطلب ہے۔ او دی عمر لگ گئی ہے تہجد بھی پڑھدا ہے مگر نہیں پتا با سبحان ربی العظیم دا کی مطلب ہے، التحیات للہ والصلوات یہ کی مطلب ہے۔ تو جب انہوں پتہ ہی نہیں با میں رب نال گل کی پیا کردا، کہندے نے جی مزہ نہیں ہوتا نماز بھی، مزہ خاک آوے ذرا ترجمے نال پڑھنا تینوں پتہ تے لگے نا میں سر سجدے چ رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہہ رہا تے میں پیا دا تیرے تو بڑا ہے ہی کوئی نہ، تو سب تو اعلی ہے، تو سب تو شانہ والا ہے۔ تو مانا بھی تے آنا چاہیے نا، لیکن کیا ساڑیاں بچیاں دا گھراں وچ سورہ نور پڑھن دا مزاج ہے؟ میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہا ہے اگر گھراں وچ سورہ نور بچیاں پڑھدیاں ہوندیاں نا تے ہر گھر وچوں برکے وچوں بچی نکلدی، کیونکہ سورہ نور تعلیم ہی دیندی ہے پڑھدے دی۔ اگر سورہ نور اساں بچیاں نوں پڑھائی ہوندی نا تے اج اے مزاج نہ ہوندے، بچی کدی بھی نہ آخدی با 50,000 دا لہنگا بھی پانا ہے تے میں بیوٹی پارلر تو میک اپ بھی کرانا ہے، بچی کہندی ابا کوئی پردے والا لباس لیا کے دے میں فاطمہ زہرا دی کاپی کر کے دلہن بننا چاہتی ہوں۔ لیکن اسی قرآن کو دور ہو، قرآن زندگی بدل دیتا ہے، اور جڑا قرآن پڑھتا ہے نا وہ میرے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ واقعہ لمبا ہے لیکن میں صرف اس بات کو سمجھانے واسطے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مسجد وچ نا حضرت سالم قرآن پہ پڑھدے سن رات دا وقت سی، یہ مدینے دے بڑے غریب جے صحابی تھے تے انہاں دی جیباں وچ کئی دن پیسہ بھی نہیں سی ہوندا، لیکن آواز بڑی سونی سی تے او مسجد وچ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھدے تھے تے مائی صاحبہ کہندیاں نے حضور اپنے گھر دے سین وچ کھلو کے نا چوم رہے تھے، فرماتے نے میں وہ منظر بھول نہیں سکتی، مائی صاحبہ فرماندیاں نے میں وہ منظر بھول نہیں سکتی، میں وہ رشک آیا وہ دے مقدر تے۔ امام الانبیاء نے نا اس طرح ہاتھ چک کے کیا ربا تیرا شکر ہے تو میں نے سالم دے کاری دیتے نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری حضور دے کول آ کے بیٹھے نا کہ حضور نے فرمایا عبداللہ قرآن سنا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو انہوں سنا ہوں قرآن تے تو آڑے تے اتریا، حضور نے فرمایا تو سنا، آقا میں سنا ہوا، فرمایا ہاں میں نے رب نے دسیا عبداللہ قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے، میں نے رب نے دسیا جدوں آیا نا تے قرآن سنی بہت سونا پڑھتا ہے، تو جڑا قرآن اچھا پڑھے نا تے میرا خدا بھی راضی ہوتا ہے، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں جیڑا باپ اپنی اولاد کو خود قرآن پڑھاوے نا جدوں قرآن پڑھا کے وہ ختم کرتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتے ہو باپ کو بھی معاف کر دیو اولاد کو بھی معاف کر دیو۔ لیکن ساری حالت یہ کتنے بندے نے جو نورانی قاعدہ پڑھا سکتے ہیں اولاد کو،
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اپنے تو پہلے ایک بزرگ گزرے نے ابو عامر انہاں دا واقعہ لکھتے ہیں، محدث ابن جوزی حضور غوث اعظم دے ہم اثر ہیں، غوث اعظم تے انہاں دا زمانہ ہی تھی، ابو عامر اس کو تھوڑا پہلے گزرے نے۔ ابو عامر کہندے نے میرے مکان کی دیوار گر گئی تو میں بغداد دے بازار میں جتھے مزدور بہندے سن اتنے چلا گیا، مزدور لے کے آؤں۔ کہندے نے جدوں میں اتنے گیا نا تے مزدوراں مینوں ویکھیا تے دوڑ پے، جنہاں دے گھر چولہے چلنا جلدی ہوئے نا پھر انہاں دی کوشش ہوتی ہے بندہ مینوں ہی لے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہندے نے میں ویکھیا مزدور میرے وال آ گئے، لیکن میں ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا، سارے مزدور میرے وال نے لیکن ایک مزدور اپنی جگہ تے بیٹھا، انہیں ویکھی نہیں میرے وال، وہ منظر ہی بڑا عجیب ہے، انہیں قرآن کھولیا تے وہ تلاوت پیا کر رہا۔ میرے بھائیو اج تے اے جیا بندہ نہیں لبدا نا، اج تے بغیر پیسے دے کاری بھی قرآن نہیں پڑھدا۔ اج کدی شادی حال وچ ولیمہ کھان جاؤ نا تے کاری کوئی بیٹھا ہوئے تو انہوں آکو جی تلاوت سنا دے تو آکے گا جی ماحول نہیں۔ کی مطلب اتنے لوگاں دی جیباں وچ صرف وہ لفافہ جیڑا انہاں نے اندرا دے کے جانا ہے، باقی دسیاں کوئی نہیں۔ یہ ماحول ہے نا بھائی، قرآن واسطے کوئی ماحول ہے؟ ایک قرآن پڑھ گھر ہوئے تے تم ہی پڑھ، قرآن دا کوئی ماحول نہیں، میدان جنگ ہوئے تم ہی پڑھ، اساں تے نیزے تے بھی قرآن پڑھنے والے کاری دیکھے نے۔ قرآن جتھے مرضی پڑھ۔ تو کہندے نے نا مینوں وہ بڑا پسند آیا، میں او دے کول چلا گیا، میں سلام کیتا، انہیں قرآن دی تلاوت بند کی، قرآن بند کر کے تو جواب دے کے کہندا ہے حکم۔ میں کیا تو مزدور ہے؟ کہنے لگا جی۔ میں کیا میرے مکان کی دیوار گر گئی ہے، تعمیر کرنی ہے، چلے گا؟ کہنے لگا جی اسے واسطے آیا چلا گا۔ میں کیا پھر چل؟ کہنے لگا جی میریاں 3 شرطاں ہیں، وہ منو گے کہ میں جاواں گا؟ آپ فرماندے نے میں کیا پتر شرط مالک رکھ دے نے، مزدور نہیں رکھ دے۔ انہیں کیا جی کتنے مزدور بیٹھے نے، جنہوں مرضی لے جاؤ، مینوں لے کے جانے تے پھر میریاں مننیاں پین گیاں۔ میں کیا چل تو شرطاں تے دس نا، منن والی ہوئیاں تے من لے۔ کہنے لگا جی پہلی شرط مزدوری 3 درہم لینی ہے، نہ گھٹ نہ زیادہ۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا، باقی مزدور 4 درہم پہ منگتے ہیں تے انہیں 3 منگے، پہلی کم پیا منگنا۔ میں کیا بڑی سونی شرط ہے گیاں، باقی بھی دس۔ انہیں آخیا جی باقی دوجی شرط ہے میں کم پورا کراں گا، لیکن جدوں مسجد دے مینارے تو حی علی الفلاح دی آواز بلند ہوئے گی نا، پھر میں فلاح دی طرف جاواں گا۔ جدوں میں پکاریا جائے گا نا حی علی الصلاۃ، پھر میں نماز دی طرف جاواں گا۔ میں تکبیر اولا نال نماز پڑھنی ہے، تو روک نہیں سکتا با گارا اور خشک ہو جائے گا پہلے لا لے، نہیں۔ جدوں ادھروں بلاوا آ گیا نا پھر تیری ڈیوٹی ختم، پھر رب دی ڈیوٹی شروع۔ تیرے نال رابطہ کٹ جائے گا تے رب نال رابطہ شروع ہو جائے گا۔ میں کیا ٹھیک ہے بیٹا۔ تیسری شرط نے کیا تم کوئی میرے تے سوال نہیں کر سکتا۔ میں کو شرطاں پسند آ گئی، میں لے کے آ گیا۔ کہتے نے کم لگا دیتا، میں خود اپنے معاملات بھی مگن ہو گیا، چلا گیا اپنے معاملات نشان تے پتر میرا وہ کول کھڑا سی، کوئی ضرورت ہوئی تے چیز دے دے گا۔ شام دے قریب جدوں میں واپس آیا نا تے میرا پتر کہندا ہے ابا تو کیڑا ہیرا پد کے لے آیا؟ اج بڑے عرصے بعد مینوں بھی اس تکبیر اولا نال نماز پڑھائی، مینوں بھی اج مسجد لے گیا ہے، یہ تے بڑا نیک بندہ ہے۔ ابا ذرا آ کے ویکھنا انہیں کم کتنا زیادہ کر دیتا ہے۔ کہندے نے میں جا کے ویکھیا تے جیڑا کم مزدور 2-3 دناں وچ کردا سی انہیں 1 دن وچ کر دیتا ہے۔ اجے کم رہ گیا سی لیکن انہیں زیادہ کر دیتا۔ میں بڑا خوش ہو گیا جدوں مزدوری دا ٹائم ختم ہویا، جان لگانا تے میں جیب چوں 4 درہم کڈ کے اودے ہاتھ تے رکھے، انہیں ویکھے تے ایک چک کے کہندا اے واپس رکھ لے، میں 3 لینے نے، چوتھا نہیں لینا۔
بعض دفعہ نا گل کرنی پیندی ہے مگر لوگ ناراض ہو جاندے نے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے با عرصاں تے لوگ جاندے نے تے پھر کسے کو لوگ منگدے نے کہ پیراں نوں نذرانہ دیتا ہے انہیں کرایہ کوئی نہیں. واللہ باللہ مینوں کئی باری نا پنڈی ارد گرد جو بڑے بڑے عرصاں تے ہوندے نے تے فون کر کے کہندے نے مولوی جی کرایہ کوئی نہیں, پیراں کو نذرانہ دینا ضروری سی. نذرانہ نہیں, سود ہے پیراں نے حرم کا. جس پیر کو اتنا بھی نہیں پتا با مرید دی جیب وچ پیسہ کونی, پھر پیری کیوں پیا کردا ہے؟ انہیں چیزاں میں خیال کرنا چاہیے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسانی والحسینی سفر بھی سن ہے, بڑی مزے دی گل تے سنے ہو. سفر وچ نے تے رستے وچ نا شام پہ گئی تے گراں کولوں گزر رہے سن تے مریداں کے حضور اگے رستہ بڑا خطرناک ہے تے جنگل ہے تے رات پین والی ہے تے اس گراں رہنے ہاں, اس گراں تواڈے بڑے امیر مرید نے. آپ نے فرمایا رواں گے اسے گراں, پر ذرا جا کے نہ تے مینوں پتہ کر کے دسو گراں وچ غریب بندہ کیڑا ہے. وہ گئے انہاں تلاش کیتا, بڑی دیر بعد نہ آ کے کہندے نے جی ویسے تے سارے امیر ہی نے, چند گھر غریباں دے نے. تے ایک تے بندہ اے جیا رہندا اپنے گھر وچ, تے گھر وچوں تے نہ کوئی روٹی دی خوشبو آ رہی ہے تے نہ سالن دی مہک آ رہی ہے. وہ بہتا غریب ہے. فرمایا انہوں جا کے دسو عبد القادر جیلانی آ رہا ہے تیرے گھر, میں مصطفیٰ دا دوتر ہے نا تے میں دنیا نو دساں گا نیویاں دا پیڑونا ہے میرا نبی کوٹھیاں تے کھڑے ویکھدے رہ گئے. وہ غریب جنہوں کوئی سدھے منہ نہیں ملتا انہوں پتہ چلے آج تے غوث الاعظم میرے گھر آ رہے ہیں. واہ مقدر اس دھرتی دے جتھے یار کیا قدم ٹکاوے, اتنے جا کے بہ گئے. انہیں اپنی ہمت کے مطابق جو ایسی وہ چادر بچھا دیتی. آپ نے فرمایا مریدوں ہن جا کے امیراں نوں دسو پیر آ گیا جی. پتہ لگا نا مریداں نوں, پھر مرید بھی عبد القادر جیلانی دے سن. دوڑ پے اپنی اپنی ہمت کے مطابق, کوئی پیسہ پیش کر رہا ہے, کوئی جناب کپڑے پیش کر رہا ہے, کوئی عطر پیش کر رہا ہے, جو جو جس کی حیثیت سی پیش پیا کر رہا ہے. تے ادھا کمرہ بھر گیا توفیاں نال. فرمایا ہن رات ہو گئی ہے تسی جا کے آرام کرو. مرید چلے گئے نا تے پیر نے مصلا بچھا دیا تے مصلا بچھا کے عبادت شروع کر دی. ساری رات نفل پڑھتے رہے, فجر دی نماز پڑھائی پھر اتھے مریداں نوں. فرمایا کوئی ہلکا جہا ناشتہ جی اسی جانا ہے. اس غریب نے اپنی ہمت کے مطابق جو کیتا نا وہ آپ نے ناشتہ تناول فرمایا. فرمایا چلو بھائی مریدوں چلیے. تے ویکھیا مرید نا وہ سارے تحفے نہ اٹھتے پیا لددا سی. فرمایا کی پیا لددا ہے؟ حضور نذرانہ لے نہیں جانا. فرمایا میں وہ پیر نہیں کہ جیڑا بینک بھرے, میں دساں گا پیر جتھے پیر پاوے پھر خیراں کنج ہوندیاں نے. اج رات رہے اسے واسطے آ با غریب غریب نہ رہے. فرمایا سارے نذرانے انہوں دے کے جاؤ, عبد القادر خالی ہاتھ جاوے گا. کہ پیر دے آن نال مرید دے حالات نہ بدلن تے پھر پیر دا فائدہ کی ہے؟ تو نظام ایسا ہونا چاہیے. انہیں آخیا جی میں 3 درہم لینے میں چوتھا نہیں لینا. اللہ اکبر کبیرہ. کہندے نے جان لگا کہ میں کیا پتر تیرا نام کی ہے؟ انہیں آخیا یہ بھی طے ہویا سی, تو سوال بھی کوئی نہیں کرنا. کہندے نے وہ چلا گیا, میں وہ انداز ہی ویکھدا رہیا. دوجے دن نہ پھر میں پہنچ گیا بازار. بازار بھریا ہے, سارے میرے وال آئے نے تے پوچھتے نے کی کام ہے. تے میں تلاش کیا کرنا ہے وہ قرآن پڑھنے والا کدھر ہے. کہندے نے میں تلاش کیتا مگر نظر نہ آیا. میں کیا جنوں میں کل لے گیا سا وہ کدھر ہے؟ انہاں کیا انہوں مل دے, انہوں لے کے جائیں گا. میں کیا ہاں. کہنے لگا جی کل ہفتہ سی اج اتوار ہے, ہن ہفتے آئے گا تے ملے گا. 1 دن مزدوری کردا ہے. میں کیا کہ دن کیوں کردا ہے؟ انہیں آخیا جی اساں پوچھیا سی, انہیں اتنا دسیا پر میرے ہفتے دا خرچہ 3 درہم. 1 دن مزدوری کر کے میں کما لینا تے ہفتہ گزر جاندا ہے, تے باقی وقت میں انہوں دینا جنہیں سانساں دی مالا دیتی ہوئی ہے. میں اودے نام دی تسبیح پڑھدا رہنا, اپنے دل نوں سکون دیندا رہنا, اودی بارگاہ وچ سجدے کردا رہنا تے رو رو کے اودی بارگاہ وچ کردا رہنا. میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بریا نال گناہ, اکو آس تو ساڈے
تو میں ہفتہ انہوں راضی کرتا آپ کہتے ہیں میرے دل نے آخیا چل واپس چل کام وہ کولو کرا فرماتے ہیں میں ہفتے والے دن آیا وہ بیٹھا سی وہی شرطاں میں لے گیا کہتے ہیں اج میں کمرے میں بہ کے پیا ویکھاں یہ جلدی کام کیویں کردا ہے کہتے ہیں میں تے حیران ہو گیا انہیں گارا بنا کے نا لمبی طے پوری دیوار تے لائی گارے دی پتھر رکھن دی واری سی نا کہ انہیں صرف پتھراں وال ویکھیا تے پتھر اڑ اڑ کے آپے پہ لگدے من کان للہ کان اللہ لہو جو اللہ دا بن جاندا پھر اللہ دا بن جاندا فرماتے نے میں سمجھ گیا یہ کوئی رب دا ولی ہے اج تے معذرت دے نال ساڈے نزدیک نا ولی دی پہچان ہے بس لینڈ کروزر ہونی چاہیے تے جدوں پیر صاحب تھلے لین نا تے 15-20 بندے اگے پیچھے ہون با صرف امیر ہی اگے آ کے مل سکتا ہے غریب نہیں مل سکتا کیونکہ منظر تو یہ ہوتا ہے نا با امیر سینے لا کے تے غریب بھائی تینوں کرونا تو پیچھے ہٹ جائے یعنی مزاج بدلے ہوئے ہیں نا یہ شریعت دا مزاج نہیں شریعت دا مزاج ہے کہ اگر امیر مصطفیٰ دے سینے لگ رہے ہیں تے حبش دا کالا بلال بھی میرے مصطفیٰ دے سینے ہی لگ رہے ہیں اور زمانہ ایک منظر پیش کرتا ہے پلیٹ ایک پاسی وہ میرے آقا کھا رہے ہیں ایک پاسو حضرت بلال کھا رہے ہیں کہتے ہیں وہ کام کر کے چلا گیا میں پھر ہفتے دا انتظار کیتا میں انہوں چسکا پہ گیا انہوں کر لے آنگا میں کوئی نواں کام کر لیا میں جدوں ہفتے والے دن پہنچ گیا نا تے اج وہ نظر نہیں آیا میں کیا تہاڈا سنگی کدھر ہے انہاں کہا کہ وہ تیسرا دن ہے بیمار ہے بخار چڑھے ہے کہتے ہیں میرا دل کرتا سی میں اڑ کے وہ کول پہنچ جاواں میں کیا وہ رہندا کتھے وہ گھر کتھے انہاں کہا جی گھر شہر کوئی نہیں قبرستان وچ رہندا ہے کہتے ہیں میں دوڑ پیا قبرستان پہنچ گیا نا تے مینوں ایک جھگی نظر آئی کدی کدی قبرستان جایا کرو ایک بندہ لکھتا ہے میں ایک دن نا اپنے بزرگاں دی قبر تے گیا بڑے عرصے بعد تو گور کن ادا قبرستان وچ مکان سی تے بوڑھا بابا بیٹھا سی جڑا قبراں بناتا سی نا اپنے گھر دے باہر تے میں فاتحہ پڑھ کے اودے کول چلا گیا تے میں کہیا بابا کدوں دا ایتھے کام کردا انہیں کہا جی میں تے جمعیاں بھی اسے مکان وچ ہاں میرا باپ پہلے اتنے قبراں بناتا سی اس تو پہلے وہ باپ بناتا سی اسی جٹی پشتی گور کرنا تو میں کیا بابا میں اتنے نہیں کہندا با تو اتنے رہنا تے مینوں کوئی واقعہ دس کوئی ڈراؤنی گل دس میں صرف اتنا کہنا کوئی نصیحت کر کہندا میں جدوں آکھیا نا تے بابا رو پیا کہنے لگا پتر تسی محلہ وچ رہن والے کی جانو قبرستان دی رات دی خاموشی قبرستان دی رات دی تنہائی بڑی مشکل ہے اے بیٹا میری وصیت سن تو دنیا دی اپنی تنہائی وچ نہ رب نو اپنے نال رکھی تے رب قبر دی تنہائی وچ پھر تینوں اکیلا نہیں چھڑے گا تو قبرستان جا کے دیکھیا کرو بکی حالات میں شکستہ قبروں کی طرف دیکھ کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو گئی کہتے ہیں وہ جھگی سی میں نہ وہ باہر کھڑے ہو کے نا جی لکڑ کی چوب سی انہوں کھڑکایا میں اجے دستک ہی دیتی تھی آواز آئی ابو عامر آ جا اندر میں اکیلا ہے کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کیونکہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے تے نہیں سن بندر کوئی سکرین لگی ہوئی ویکھدا پھر باہر گلی چ کون پہ جاندا میں اندر جا کے آخیا تینوں کنے دسیا میں آیا انہیں آخیا ابو عامر جیڑا انہوں پہچان جائے نا پھر دنیا شیشے وانگو دے سامنے ہوتی ہے کہتے ہیں میں ہاتھ لگایا تے تپدا پیا سی بخار میں کیا پتر تو انتظار کر میں حکیم لے کے آواں دوائی تیری کراں انہیں آخیا بہ جا ایتھے دوائیاں دی لوڑ نہیں یار بلا بھیجیا میں واپس جا رہا میں کیا پتر میرے لائق کوئی حکم انہیں کیا اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر دو کام نے کر دے گا میں کیا ضرور کراں گا انہیں جیب وچوں نہ 3 درہم نکالے کہتا تیرے کولو لے سن پچھلے ہفتے میں بیمار ہو گیا خرچ نہیں سکیا اب پکڑ یہ میرے حلال دی کمائی ہے میرے مرن تو بعد نہ انہاں پیسیاں دا کفن خرید نہیں جڑے بچ جان اور رب دے رستے دے دے تو میں نے غسل دے کے
میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، جڑے آگے پڑھ لگے ہو میری قبر بنا کے جنازے تو بعد قبر بنا کے نا تو پھر تو دوجا کام کرنا ہے، تو دوجا کام ادو کرنا جدوں قبر بن گئی۔ میں کیا ہو کی انہیں وہ قرآن جڑا پڑھیا کردا سی مینوں دتا تے جیب وچ ایک انگوٹھی نکالی جہدے وچ لکھاں درہماں دے ہیرے سن، کہندا ہے یہ قرآن تے انگوٹھی نا تو تھیلے چ پا کے لے جانی ہے تے ہارون رشید نوں دے آویں، وقت دا حکمران تے ایسا بادشاہ کہ جن دی سلطنت وچ سورج غروب نہیں سی ہوندا، اتنی بڑی سلطنت سی، ایک علاقے شام ہوئی ہے تو دوجے دن چڑھیا ہے، اتنی بڑی سلطنت دا مالک انہوں جا کے دیا۔ ابو عامر کہندے نے میں کیا پتر مینوں کوئی نام تے دسنا، پوچھے گا کنے گھلیا تے میں کی دساں گا کون دین والا ہے، انہیں آکھیا تو لے کے جاویں نام دی لوڑ ہی نہیں پوے گی، وہ ویکھ کے سمجھ جائے گا کنے گھلیا نے۔ بس اتنے جملے کہے انہیں کلمہ پڑھیا، وہ دی روح نکل گئی۔ پر وارثاں نہیں ہو مردے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں۔ یہ تواڈے نا علاقے دے قبرستاناں وچ کئی امیر لیٹے ہون گے، اج انہاں دیاں قبراں دے نشان مٹ گئے ہون گے، پر تواڈے علاقے وچ پلن والا نا میاں خیر محمد نون پنڈی پٹیاں لیٹے ہے، قیامت تک سلام انہوں ہوندے رہن گے۔ وارث شاہ نہیں ہو مردے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں۔ کہندے نے میں ایک مزدور نو بلا کے غسل دیتا، وہ دے پیسے دا کفن لے کے آیا۔ میں پیا سوچاں اتنا بڑا ولی اور انہیں اعلان تو بھی منع کیتا۔ کہتے ہیں جب اسی جنازہ وہ میت اٹھائی نا خیمے جو باہر نکلے تو کہتے ہیں میریاں تے اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ گئیاں، میں ایڈا بڑا جنازہ کدی ویکھیا نہیں سی۔ لگدا سی رب لوگاں دے دلاں پھیر دیتے ہیں چلو میرے بندے دا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ کہتے ہیں جنازہ پڑھ کے پھر انہوں دفن کیتا گیا، لوگ چلے گئے تے میں قبر دے قریب بیٹھ گیا، میں قرآن شروع کر دیتا، میں اکھاں دے آنسواں نال چھڑکاؤ پیا کرتا، اتنا بڑا ولی مگر کسے فیض نہیں پایا، سمجھ ہی لوگاں نہیں آئی کس مرتبے دا بندہ سی، لوگاں دے گھراں دا کم کرنے والا۔ کہندے نے مینوں دی دوجی وصیت یاد آئی نا، میں انگوٹھی تے قرآن تھیلے پا لیا، میں بادشاہ دے محل جا کے دسیا بڑا ضروری کام ہے تو کوئی امانت دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے جلدی نال بلا لیا اندر، تخت تے بیٹھے، میں نے کہا ابو عامر کی کام ہے تیرا؟ میں کیا کوئی امانت ہے؟ کہتا ہے میں دے۔ میں سامنے جا کے نا تھیلے چو انگوٹھی تے قرآن باہر نکالیا، کہتے ہیں ہارون دی نظر پہندی گئی تے کھڑا ہو کے کہتا ہے انگوٹھی والا کدھر ہے؟ اس قرآن نو پڑھن والا کدھر ہے؟ ابو عامر کہندے نے میں بس اتنا کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہارون بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، غلامہ تلیاں ملیاں، منہ پانی پایا، وہ دی اکھ تے کھل گئی مگر تڑفدا پہ ہے۔ کہتا میں نے وہ دی قبر تے لے چل، میں نال لے کے چل پیا۔ ایک بادشاہ میرے کو پوچھتا تو کیویں جاننا ہوں؟ میں کیا مزدور سی، انہیں 2 باری میرے گھر مزدوری کیتی ہے، میں چنگا بڑا لگا سی، حیران ہو کے کہندا مزدوریاں کردا سی۔ میں کیا اسی قبرستان پہنچ گئے، میں قبر والی اشارہ کیتا نا اے اودی قبر ہے تے ہارون دی قبر تے گر گیا، او مٹی چک کے نہ چمدا ہے تے اپنے منہ تے پیا ملدا ہے، میرا تے کلیجہ پھٹن تے آ گیا۔ ایک پاسے او بادشاہ جی دی سلطنت دی سورج نہیں ڈبدا، ایک پاسے ایک گمنام فقیر جنوں جاندا کوئی نہیں، پتہ نہیں کی رشتہ آپس وچ کی تعلق ہے۔ جدوں بادشاہ تھوڑا جیا اودی حالت سنبھلی نا تے میں کہیا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، انہیں کچھ نہیں دسیا، تو ہی دس دے کون ہے؟ ہارون کہندا ہے ابو عامر میرا سکا بیٹا ہے، میرے جگر دا ٹکڑا ہے، بڑی عیاشی دی زندگی گزاردا سی۔ ایک دن محل وچ سنگیاں نال بیٹھ کے عیاشی پیا کردا سی تے گلی وچوں نا قرآن دا قاری گزریا، او سفر بھی کر رہا سی تے قرآن بھی پڑھ رہا سی۔ انہیں پڑھیا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا یہ وقت نہیں آیا با لوگاں دے دل نرم ہو جان رب دی یاد واسطے؟ اس ساری زندگی فلم ہی دیکھتے رہن گے نا، رب دا ذکر نہیں کرتا۔
یہ ساری زندگی گلیاں میں کھڑے ہو کے عورتاں تاڑتے رہن گے، انہاں رب دا ذکر نہیں کرنا، یہ اپنے دلاں میں کنجریاں دیاں فوٹواں رکھن گے، انہاں رب دا ذکر نہیں کرنا، کدوں کرن گے؟ کدوں ویلا آئے گا رب دا ذکر دا؟ مولا علی فرماندے نے، لوگ کہندے نے بندہ مرے اکھاں بند ہو گئیاں نے، فرمایا ہونی تے کھلیاں نے، کھلدی ادوں نے جدوں گھر والے بند کرتے تھے۔ کیا یہ وقت نہیں آیا؟ وہ پتہ نہیں کیسا وقت سی، میرے پتر نے نا جام پرے سٹ دیتا، سجدے گر کے کہندا ربا ویلا آ گیا ہے، آ گیا ویلا تیرے نام دی مالا جپن دا، آ گیا ویلا تانوں سجدے کرن دا، آ گیا ویلا تیرے ذکر کرن دا۔ مینوں کہندا میں چلنا رب تلاش کرنا، میں نہیں ہو رہنا تیرے مالک سے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا اللہ، انہیں میں رب تلاش کرنا، میں نہیں ہو رہنا اتنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور انہیں کہتا ہے میں کیا تو بڑے نازاں دا پلے ہیں، نہیں رہ سکیں گا، انہیں کیا میں جانے ہی جانا ہے، میں کیا نہ چھڑ، انہیں کیا میں جانے ہی جانا ہے، ضد بھی چاہیا نا میں نہیں رہنا، مینوں پتہ ہے رب محلہ دے گدیاں تے نہیں لبدا، فقیراں دے مصلیاں تے لبیا کردا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتا ہے میرے تک پہنچ نہیں تے اودے کول چلا جا جو میرے تک پہنچیا ہویا تینوں پہنچا دے گا میرے تک، کسی فقیر کول چلا جا۔ تو میں آکھیا اچھا جی ضرور جانی نا، تے میں اپنے ہاتھ دی ایک انگوٹھی لا کے دیتی، میں کیا لکھاں درماں دے ہیرے نے، کوئی اوکھا ویلا آیا نا ایک ہیرا بیچے گا نا تے تیرے کئی مہینے آرام نہ لگن گے، تے میرے کہن تے نا انہیں انگوٹھی رکھ لئی، تے جدوں نکلن لگا نا کرو تے مسلے تے بیٹھی دی ماں زبیدہ نے کہا او سونیا پترا، او میرے جگر دیا ٹکڑا، تو باہر جائے گا دکھ تے مینوں ہوے گا، پر رب تلاش کرن چلے ہیں نا، باپ دے دتے ہیرے تے لے چلے ہیں، ذرا رہل مل پیا ماں دا قرآن بھی نال لے کے جا، پھر فیصلہ ہوئے گا قرآن رب تک پہنچاندا ہے یا ہیرے رب تک پہنچاندے رہے۔ میرا بیٹا قرآن بھی لے گیا، ہیرے دی انگوٹھی بھی لے گیا، پھر مینوں نہیں پتا وہ کتھے گیا، اج پتا چلیا وہ اتھے ہی رہندا سی تے اودی روح بھی نکل گئی۔ ابو عامر اج میرے پتر نے نا 23 سالاں بعد قرآن بھی واپس کر لیا ہے، انگوٹھی بھی واپس کر لی ہے تے ہیرا بھی وچوں نہیں نکلیا، انہیں آج نے خاموش پیغام مینوں دیتا ہے، ابا کس دولت تے مان کردہ ہے، تیری دولت کسے کم دی نہیں ہو نکلی، قرآن نے مینوں رب دا رستہ دے دیتا ہے، قرآن نے مینوں جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرات آؤ جے نبی نو راضی کرنا ہے نا تے ہیرے راضی نہیں کر سکن گے، سورہ یاسین دی تلاوت راضی کر دے گی، سورہ رحمان دی تلاوت راضی کر دے گی، تو او لو جو نبی نے دیتا ہے، پھر اللہ کو ڈرو، سچ بولو، یہ چند کم کر کے ویکھو نا، دیکھیو تواڈے گھراں تے نا رحمتاں برسن گیاں، ٹینشناں پریشانیاں دور ہو جان گیاں۔ اللہ قبول فرمائے آپ دی محفل نو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، دل افروز ساعت پیلا رسولی سلامی آجانا و قبول۔ حضرت علامہ قاری محمد بخش صاحب نو میں عرض کراں گا، بڑے نے بزرگ نے دعا فرمانا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان. الحمد لله.